بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا قرآن کتنا آسان۔ السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر اسما نعیم اپنے چینل میرا قرآن کتنا آسان ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کے بارے میں بات کریں گے، جو ہماری تھوڑی سی سورہ بقرہ کا ترجمہ رہ گیا ہے۔ قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے۔ آپ دیکھیے، جب بھی آپ اسے سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن پاک اسی دور کے بارے میں بتا رہا ہے، چاہے یہ کتنی سال پہلے نازل ہوا، لیکن کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے ہم چپی سے پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے یہ اسی زمانے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا امپورٹنٹ باتیں جو ہیں اس میں کی جا رہی ہیں اور یہ کس طرح ہماری زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 204 سے 210 تک فرمایا، انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا رہا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ دوستو، اس کو سن کے جو کرنٹ سچویشن ہے ہمارے ملک میں، وہ ڈیفینیٹلی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ، اور ویسے بھی ہمارے ارد گرد بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی اچھائی کی قسمیں کھاتے ہیں، اور جب ان پہ یقین کر لیا جائے تو وہ آپ کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی طرف اشارہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتے ہوئے جو ہے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر ڈٹے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ قرآن پاک میں کئی دفعہ آیا کہ نیک اور برا انسان برابر نہیں ہو سکتے۔ ڈیفینیٹلی انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو بہترین صلہ عطا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد بھی تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لے، خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ کر ڈالا جائے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے ہیں۔ دوستو، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ جو عام طور پر ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم جی دین بھی رکھ رہے ہیں، دنیا بھی رکھ رہے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دونوں رکھیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جو دین رکھتا ہے نا، وہ دنیا نہیں رکھ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی یہ نہیں ہے کہ جو چیزیں آپ کو پسند ہیں اسلام کی وہ آپ نے اڈاپٹ کر لیں اور جو آپ کو پسند نہیں ہیں وہ آپ نے اگنور کر دیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ساری باتوں کو جو ہے ماننا ہے اور ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ڈونٹ بی سو اسمارٹ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہارے پاس ہدایت آ گئی ہے، تمہیں سب کچھ پتہ چل گیا، تو اب اس کے بعد اگر تم نے نافرمانی کی تو پھر میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اور دوستو، انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا اب تم چاہتے ہو کہ میں اپنی ساری فوج لے کے فرشتوں کی تمہارے سامنے آ جاؤں اور تمہیں بتاؤں کہ میں تمہیں جنت اور دوزخ میں بھیجوں گا؟ یاد رکھو دوستو، یہ جو ہے، یہ اگر ایسا ہو گیا نا تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ کر کون اس کے حکم کا منکر ہو سکتا ہے؟ کون ایسا ہے جو اس کے راستے پر نہیں چلے گا اور اس کی بات نہیں مانے گا؟ یہ تو بن دیکھے کا سودا ہے، بن دیکھے گا۔
جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے نہیں آ جاتے، ان کی جو پاور ہے وہ آپ کے سامنے شو نہیں ہو جاتی، تب تک آپ نے بن دیکھے غائبانہ طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق یا ان کے بتائے ہوئے طریقے سے آپ نے اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ دیکھ کے کی تو پھر تو ختم، امتحان ہی یہی ہے کہ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا ہوا اور پھر آپ ان کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ دوستو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ روزانہ سیر کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دونوں سیر پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک فقیر ہے جو یہ صدا لگا رہا ہے کہ 1 درہم میں جنت لے لو۔ ملکہ نے جب یہ بات سنی تو ملکہ نے سوچا کہ یہ سودا برا نہیں ہے۔ اس نے اس فقیر کو 1 درہم دیا اور آگے گزر گئی۔ یہ صدا بادشاہ نے بھی سنی لیکن بادشاہ نے اس کو اگنور کر دیا۔ رات کو خواب میں بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی ملکہ ایک بہت خوبصورت محل میں سیر کر رہی ہے۔ اس نے آج سے پہلے کبھی اتنا خوبصورت محل نہیں دیکھا تھا۔ صبح اٹھ کے اس کو یاد آیا کہ کل ایک فقیر صدا لگا رہا تھا کہ 1 درہم میں جنت لے لو، تو کہیں ملکہ نے اس درہم کے بدلے میں جنت تو نہیں خرید لی۔ اگلے دن جب وہ سیر کے لیے گئے تو وہی فقیر دوبارہ ان کو ملا۔ اب کی بار بادشاہ نے اس فقیر کو 1 درہم دیا اور کہا بھائی مجھے بھی 1 درہم میں جنت دے دو۔ جانتے ہیں اس فقیر نے کیا کہا؟ آج جنت 1 درہم میں نہیں ملے گی، آج اگر تم مجھے اپنی پوری سلطنت بھی دے دو تو جنت نہیں ملے گی۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ کل تک تو تم صدائیں لگا رہے تھے کہ 1 درہم میں جنت لے لو، تو آج کیا ہوا؟ فقیر نے کہا کل بن دیکھے کا سودا تھا اور آج دیکھے کا سودا ہے۔ تو دوستو بات بن دیکھے کے سودے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے اس پر ایمان لانا، ہر وقت ہر جگہ اس کی موجودگی کو محسوس کرنا، آخرت پر ایمان رکھنا، یہ ہے بن دیکھے کا سودا، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ ہوپ فلی آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ سوچئے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔